کہ جب گاڑی فیصل آباد سے سفر شروع کرتی ہے اس کا ایک روٹ مقرر ہوتا ہے کہ اس نے سیدھا اسلام آباد پنڈی پہنچنا ہوتا ہے، لیکن راستے میں جو انٹرچینج وغیرہ آتے رہتے ہیں تو پھر گاڑی جو ہے سارے انٹرچینج سے ہو کر آتی ہے۔ عنوان انشاءاللہ موضوع گفتگو کا میلاد اور ولادت اور مقصد ولادت ہوگا، لیکن اگر راستے میں عظمت صحابہ و اہل بیت کا انٹرچینج آیا سبحان اللہ تو میں انشاءاللہ وہاں گاڑی روکوں گا، اور ہماری مجبوری ہے کہ جہاں صحابہ کی عظمت اور شان کی بات آ جائے ہم سے آگے نہیں جایا جاتا جب تک صحابہ کی عزت و عظمت کا خریدا نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، بس آپ میری طرف توجہ کریں، میں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ہر مرد عورت بچے کے جوان بزرگ کے دل و دماغ میں ایک بحث چل جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں 12 کو آئے، کچھ کہتے ہیں 8 کو آئے، کچھ کہتے ہیں 9 کو آئے۔ میں طالب علم اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ علماء کی بحث ہے، علماء کریں گے، ہم طالب علم ہیں۔ 8 کو آئے یا 9 کو آئے یا 10 کو آئے یا 12 کو آئے، اس بحث سے نکلے اتنا تو ماننے کے آئے، اتنا تو ماننے نا کہ آئے۔ جو آئے اور جائے اللہ فرماتے ہیں وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ جو آئے اور جائے، کبھی آپ نے سنے کہ آج اللہ رب العزت نے 4 سدہ میں کرسی لگائی ہے، کھلی کچاری لگائی ہے، آج فلاں جگہ اللہ فرماتے ہیں جس ٹائم مرضی مجھے پکار لو، اور پکارا کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں رب کو پکارا کریں، رب سے گفتگو کیا کریں۔ جو آنسو ہم اپنے معاملات پہ لوگوں کے سامنے بہاتے ہیں نا، اگر ہم وہ آنسو رب العالمین کے سامنے بہائیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور ذرا پشاور والوں میں بغیر کسی تاخیر کے تمہارا ابتدا میں قرآن میں ایک غوطہ لگانا چاہتا ہوں۔ قرآن سننے والوں ذرا سبحان اللہ سنا دو، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ آواز آتی ہے زیادہ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے دل و دماغ میں بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیسے پتا چلے گا؟ آواز آتی ہے ذرا میرا قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن مجید کھول کر پڑھنا تمہارا کام ہوگا، دلوں کو چمکا کے مطہر اور منور کر دینا میرا کام ہوگا۔ اولا پہلے سپارے پہ غور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من السماوات رزقا لكم۔ یا اللہ ان میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں میرے جیسے طالب علم جو بیچارے آیات کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، جوہر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یا اللہ مجھے سبق دے دے، میں ان کو کس طرح تیری توحید سناؤں، کس طرح تیرا تعارف سنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دو جوان بھی سمجھ سکتے ہیں
لیے اسی زبان میں سمجھانا. اور میں پشاور والا میں تمہارا ایمان تازہ کر کے جانا چاہتا ہوں. سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. ابو بکر فاروق کی تھی خواہش وہ قدموں میں سلا دینے والا. کون ہے کرنے والا؟ اونچی کہہ دو نا اللہ. کون ہے کرنے والا؟ مشکل کشاں کون؟ حاجت روا کون؟ مختار کل کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ نبیوں کو بھیجنے والا کون؟ کیا کریں گے؟ نبیوں کو بھیجنے والا کون؟ ولیوں کو پیدا کرنے والا کون؟ دوستوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آواز آتی ہے معبود سارے نبیوں کے لیے میں نے نبوت بھیجیا. اور جب تمہاری باری آئی ہے میں نے نبوت نہیں بھیجی بلکہ میں نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا. آپ علماء میں سنتے رہتے ہیں مسجد اقصی میں جب حضور امامت کروا رہے تھے جتنے رب کے بنائے ہوئے پیغمبر تھے جتنے رب کے بنائے ہوئے تھے سارے ہی موجود تھے. جتنے رب کے بنائے ہوئے تھے یاد رکھے پشاور والوں آج کوئی ہمارے استاد کی برابری کرے تو ہم اس کی برابری برداشت نہیں کرتے. کوئی ہمارے باپ کے برابر آنا چاہے ہم اس کا دعویٰ قبول نہیں کرتے. میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہیں کوئی کہے میں تمہارا باپ ہوں تم مان لو گے؟ نہیں مانیں گے. جان کو دے دیں گے لیکن اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کبھی قبول نہیں کریں گے. اور جو مسلمان کسی اور کو باپ تسلیم نہیں کرتے وہ غیر کو نبی کیسے تسلیم کرتے؟ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے جو ہے تو آقا عشق تیرا اسی لیے تو غلام تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہے کیا؟ یا رسول اللہ ختم نبوت ہی تو ہے. یہی تو ایک کسی کی پہرہ داری ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے انشاءاللہ کہہ لیں. اور الحمدللہ کوئی بھی فتنہ ہو اللہ رب العزت نے مسلک حق مسلک دیوبند کو یہ اعزاز دیا ہے. دنیا کے کونے کونے میں جس بھی کونے سے فتنے نے سر اٹھایا الحمدللہ علماء حق علماء دیوبند سروں پر کفن باندھ کے نکلے. بات لگانے کی دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. عدالت میں دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. سیاست میں دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. حسینی جب میں دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. حیاتیوں میں دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. اور ختم نبوت کی پہرے داری میں دیکھو گے دیوبندی چمکتا نظر آئے گا. زندہ باد زندہ باد دیوبند دیوبند دیوبند. ظفر علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے دیوبند کی خدمات دیکھی. انہوں نے ایک اشعار لکھے علماء دیوبند کہ اگر سبحان اللہ پوری کر دیں. اب آگے سبحان اللہ کہہ دیں. شاد باشو شاد اے سرزمین دیوبند. اکابرین پڑھا کرتے تھے والد محترم حضرت چشتی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ پڑھا کرتے تھے شاد باشو شاد اے
سرزمین دیوبند دہر میں پورے کیا اسلام کا پرچم بلند دہر میں پورے کیا اسلام کا پرچم بلند اس میں قاسم ہو انور شاد محمود الحسن سب کے دل پہ درد مند سب کی فطرت ارجمند حضرت تنولی صاحب ظفر علی خان صاحب بڑی مزیدار بات کہتے ہیں کفر ناچا جن کے آگے کفر ناچا جن کے آگے میں اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کفر ناچا جن کے آگے بدعت ناچی جن کے آگے شرک ناچا جن کے آگے یزیدیت ناچی جن کے آگے قادیانیت ناچی جن کے آگے ناصریت ناچی جن کے آگے جس طرح چلتے کرے پر رقص کرتا ہے آج کل کی بات نہیں ہے تم بے شک پابندی لگا دو کہ بھئی پاکستان میں قادیانیوں کو کافر کہنا جرم ہے رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ العزیز ہم بھی سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے پھر انشاءاللہ العزیز صرف پشاور ہی نہیں کائنات میں چپے چپے پہ ختم نبوت کا پھریرا لہرا کر دکھائیں گے ہم کل بھی کہتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی اس بھکتی کا سب سے بڑا کافر اس دھرتی کا سب سے بڑا دیچار اس دھرتی کا سب سے بڑا ملون اس دھرتی کا سب سے بڑا بدبخت اس دھرتی کا سب سے بڑا لعنتی اس دھرتی کا سب سے بڑا بےایمان اس دھرتی کا سب سے بڑا کمینہ میں ہر چوک میں کہنے کے لیے تیار ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کل بھی کافر تھا مرزا غلام احمد قادیانی آج بھی کافر ہے تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کا پھریرا پہلے بھی لہراتے رہے ہیں قیامت کی صبح تک لہراتے رہے ضرورت ہے ایک ماں کے 10 بچے ہو نا تو وہ سب کو چیزیں تقسیم کرتی ہے اسے پتا ہے پہلا آیا ہے اس کے بعد بھی آئے گا اس کے بعد تیسرا آئے گا اس کے بعد چوتھا آئے گا پانچواں آئے گا جب آخری آ جاتا ہے نا تو جو ماں کے پاس چیزیں بچتی ہیں نا وہ اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے ماں کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد کسی نے نہیں آنا اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو نعمتیں دی ہیں رب دیتے بھی گئے محمد کے لیے بچاتے بھی گئے رب کو پتا تھا اس کے بعد بھی نبی آئے گا اس کے بعد بھی نبی آئے گا اس کے بعد بھی نبی آئے گا جب آمنہ کے ذریعے یتیم کی باری آ گئی اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال کے اعلان کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ معروف تیری گلوں سے لے کر قدموں تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آسمان سے لے کر زمین تک اور جو کچھ بھی ہے قیامت کی صبح تک معروف تیرے پلوں میں ڈال دیا ہے اب قیامت کی صبح تک میں عرشوں کا رب ہوں تو عرشوں کا نبی ہے میں فرشوں کا رب ہوں تو فرشوں کا نبی ہے مجھ پہ خدائی ختم تجھ پہ مصطفیٰ ختم تو میرے بعد خدائی کا دعویٰ کرے وہ بھی دار اسلام سے
ہے جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی دعوے اسلام سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں بھیجنے والا ہوں۔ آمنہ کی گود میں آئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ میلاد نہیں پڑھتے۔ میں آج سوچ کے آیا تھا کہ آج پشاور والوں کو میلاد سنانا ہے، ان کا یہ اعتراض تو ختم ہونا۔ میں ہر جگہ پہ مدنی صاحب جہاں بھی اللہ مجھے بلا رہا ہے یا توفیق دے رہا ہے، میں ہر جگہ مسلک بریلویوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ دور کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ یہ میلاد نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو عزت دیں گے، اسٹیج پر بٹھائیں گے، ہم آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار، آ کر سنے تو صحیح، پتا تو چلے میلاد پڑھتے کیسے ہے، ہوتا کیسے ہے۔ آج تک تم نے اپنے علماء سے میلاد سنا ہے، طالب علم سے تو سنا ہی نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے خادم کے پاس آئے، پتا چلے میلاد کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے بلند آواز۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے حضور آئے، حضور بولو بولو بولو، حضور آئے، حضور آئے۔ کہنے لگی جس رات آنا تھا میں نے گھر میں دیکھا چراغ میں تیل موجود نہیں، تیل کے لیے پیسے موجود نہیں۔ یا اللہ آج تیرے نبی کی والدہ گھر میں تلاشی لے رہی ہے، پیسے موجود نہیں ہے، چند پیسے دے دے، چراغاں کرنا ہے، نبی آ رہے ہیں، چراغاں کرنے کے لیے بازار جا کے تیل لے آئے گی۔ آواز آتی ہے چشتیا اگر میں نے انہیں پیسے دے دیے یہ چراغاں کرنے کے لیے بازار چلی گئی، 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کو دلیل مل جائے گی کہ نبی کی بیوی چراغاں کرنے کے لیے بازار گئی ہے۔ میں نے مسئلہ ختم کر دیا، آمنہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تصور اللہ نے کہا آج میرے محبوب نے آنا ہے، آج جلے کوئی نہ، آج جلے کوئی نہ، آج جلے کوئی نہ، آج ان لائٹوں کی ضرورت نہیں۔ آمنہ جو چراغ تو جلائے گی صحن میں رکھے گی، صحن روشن، کمرے میں اندھیرا، کمرے میں رکھے گی، کمرہ روشن، صحن میں اندھیرا، پر جو آفتاب نبوت میں چمکانے لگا ہوں چمکے گا تیری گود میں روشنی مشرق و مغرب تک پھیلا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دے یار، اللہ اللہ۔ آمنہ تیری عزت کو سلام، اونچی کہہ دیں آمنہ تیری عزت کو سلام، آمنہ تیرے مقام کو سلام، آمنہ تیری محبت کو سلام۔ آئے نا حضور سیدہ کی گود میں، آؤ نا میں اپنے انداز میں آج میلاد پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو تم نے سنانا ہے، دیوبندی آیا تھا میلاد پڑھ کے گیا ہے، محمد مصطفیٰ آئے بہار آئے، بہار آئے۔ سارے بولیں گے، سارے بلند آواز نال سارے بولیں گے یار اونچی آواز سے کہتے محمد مصطفیٰ آئے بہار آئے، بہار آئی زمین کو چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہورے کون سارا۔ علماء جو سنتے رہتے ہیں حلیمہ بیچاری مایوس ہے، تلاش کر رہی ہے، شاعر عجیب منظر کشی کر رہا ہے۔ بڑی مایوس تھی بھائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔
आवाज आती है महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा खातर होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ये यतीम है, लोग कहते हैं इसकी औलाद नहीं रही, इसका नामो निशान मिट जाएगा। महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। जिनको मैंने 10-10 बच्चों से नवाजा है, इनका नामो निशान मिट जाएगा। क़यामत की सुबह तक तेरा नाम भी बाकी रहेगा और मेरा नाम भी बाकी रहेगा। और इंशाअल्लाह याद रखना, ये हम जो महफिल करते हैं, इंशाअल्लाह अजीज कोई जो आ गए इस महफिल में, कल को मैदान महशर में जब मुस्तफा की इस महफिल का जिक्र होगा, तुम्हारा नाम भी पुकारा जाएगा, हमारा नाम भी पुकारा जाएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं हम भी इंशाअल्लाह मुस्तफा की मदद करने वालों में इंशाअल्लाह शामिल होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सैयदा आमिना की गोद में सुबह सादक बवक्त सादक आया भी, हज़रत मदनी साहब बवक्त सादक आया भी सादक, बवक्त सादक आया भी सादक। अल्लाह फरमाते हैं तू जिस वक्त आया है उसे सादक कहते हैं और तुझे सादक कहते हैं, और तू जिसकी गोद में जाएगा उसे सिद्दीक कहते हैं, जिसके हुजरे में जाएगा उसे सिद्दीका कहते हैं। आए सैयदा की गोद में मेरे महबूब, पिशावर वालों मेरा महबूब माँ के शिकम से माँ की गोद में आ गए, ये मिलाद है। बोले 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 सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह कहते बुलंद आवाज से। इनको छोड़ देंगे चले जाएंगे, नबी की महफिल लगी हो तो कुत्ते आ ही जाते हैं, जो पहुंचे वो सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह अल्लाह। सैयदा की गोद में या हयो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, बवक्त सादक आए भी सादक, सिद्दीक के घर जा रहे हैं तो शान वाला, सिद्दीका के हुजरे में जा रहे हैं तो सिद्दीका शान वाली। अब ईमानदारी से मुझे एक बात बताएं, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह भेजना है तो ऐसा भेजना जो इन्हें पाक करे। क्या करे? क्या करे? बोलेंगे बोलेंगे क्या करे? पाक करे। अल्लाह फरमाते हैं महबूब मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान की तिलावत करना तुम्हारा काम है, हरम में बैठ के तिलावत करना तुम्हारा काम है। अबू बकर आएगा तेरी नजर पड़ेगी मैं पाक कर दूंगा, उमर आएंगे तेरी नजर पड़ेगी पाक करके फरूक आजम बना दूंगा, उस्मान आएंगे तेरी नजर पड़ेगी पाक करके ज़ुन्नुरैन बना दूंगा, अली आएंगे तेरी नजर पड़ेगी पाक करके हैदर कर्रार बना दूंगा, हमजा आएंगे तेरी नजर पड़ेगी पाक करके सैयद शुहदा बना दूंगा, हसन और हुसैन आएंगे तेरी नजर पड़ेगी पाक करके जन्नत के जवानों के सरदार बना दूंगा, बिलाल काले रानी का आएगा तेरी नजर पड़ती रहेगी काफे का मोहसन बना के चलता हूं। उलमा ने लिखा है कि जो भी काम करना होता था ना हुजूर के घर का, हजरत बिलाल करते थे। राशन लेके आ रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं मुस्तफा के लिए, उधार वापस कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बिलाल तुम मेरे घर के नाज में आवा। आज कोई हजरत तनौली साहब, आज कोई किसी अफसर के घर का कोई नाज़िम बन जाए, खर्चा उठाने वाला बन जाए, वो एड़ियां उठा के कहता है मैं फला वजीर के घर का नाज़िम हूँ। आवाज आती है बिलाल तुम मेरे घर के नाज़िम में आला हो। अल्लाह ने फरमाया महबूब अता मैंने किया, भेजने वाला मैं, सिर्फ तेरे घर का नाज़िम आला ही नहीं, मैं पिशावर वालों को बताना चाहता हूँ बिलाल तेरे घर का नाज़िम आला है, मेरे घर का मुअज़्ज़िन आला है। जिस दिन काबा फतह हुआ महबूब ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, अज़ान दो और काबे को बता दो तू बड़ा ऊंचा है पर मोहम्मद का बिलाल तेरे से भी ज्यादा ऊंचा।
اللہ سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے میرے محبوب سیدہ کی گود میں آئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے آتے ہی سجدہ، آتے ہی بولو بولو آتے ہی سجدہ اور شہادت کی انگلی اٹھائی میرے محبوب نے تاکہ ان مکے والوں کو پتا چل جائے میں نے سجدہ کسی غیر کو نہیں کیا، میں نے سجدہ اس رب العالمین کی ذات کو کیا ہے جس نے آدم کو نبوت عطا کی، جس نے یحییٰ کو نبوت عطا کی، جس نے اسماعیل کو نبوت عطا کر دی. میں نے سجدہ اس رب کو کیا ہے جو بند پتھر میں پینے کو رزق عطا کر رہا ہے. میں نے سجدہ اس ذات کو کیا ہے جو بند کمرے میں زکریا کو 90 سال کی عمر میں بیٹے کی بشارت دیتا نظر آ رہا ہے. ذرا غور کرو نا اس رب العالمین کی قدرت پر بند پتھر میں پینے کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ کا شاید تجربہ ہونا ہو، گاؤں دیہات والوں کا اکثر تجربہ ہوتا ہے وہ جو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، میں آج کل مثال دے رہا ہوں ہر جگہ، مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، ذرا انڈا اٹھا کے دیکھنا، کان کے ساتھ لگانا، آپ کو انڈے کے اندر سے بچے کے بولنے کی آواز سنائی دے گی. پھر ذرا اس انڈے کو جس مرضی لیبارٹری پہ لے جانا اور پوچھنا ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب ذرا دیکھ کر تو بتائے نا اس بند چھلکے کے اندر زندگی کے اثار کہاں سے جا رہے ہیں؟ کون سا سوراخ ہے جہاں سے آکسیجن اندر جا رہی ہے؟ اگر سمجھ نہ آئے پھر طالب علم کی بات پہ غور کرنا. میں اس رب کی قدرت کو سلام کیوں نہ کروں جو بند پتھر میں کیڑے کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو انڈے میں بچے کو زندگی عطا کر سکتا ہے، جو بند صندوق میں موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو کنار کے کنڈے میں یوسف کو زندگی دے سکتا ہے، جو آگ میں حضرت ابراہیم کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہی رب العالمین میں تمہارے اور میرے محبوب کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، ہم میلاد کے بھی بولو بولو ہم میلاد بھی مانتے ہیں. الحمدللہ میلاد بھی مانتے ہیں. یا ایو یا قیوم برحمت استغیث علماء سے سنتے رہتے ہیں، عورتیں آنا شروع ہو گئی، آپ نہ سنیں بیٹا ہوا ہے جی اپنے بیٹا عطا دیا ہے، اچھا میں لے کے جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے لے جائے، دو گے کیا؟ نہیں میں کچھ نہیں دے سکتی، میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتی. کئی دائی کئی عورتیں اسی طرح جواب دے کے یہ کہتی ہوئی ماں کے دروازے سے واپس چلی گئی کہ اس دروازے سے کچھ نہیں ملنا. آواز آتی ہے ان قدموں کو کیا پتا ہو یہی تو ایک دروازہ ہے جس دروازے سے سب کچھ ملتا ہے. صرف محمد کا ہی ایک دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے توحید ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے رسالت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے محبت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے شفاعت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے رب کا تعارف ملے گا، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے صدیق کی صداقت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے عمر کی عدالت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے عثمان کی حیا اور سخاوت ملے گی، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے حیدر کرار کی شجاعت مل جائے گی.
عثمان چمن چمن گلی گلی علی 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 سیاست معاویہ سیاست معاویہ کردار معاویہ مختار معاویہ. یاد رکھنا پشاور والوں، کوئی پتہ نہیں کس مقام پہ زندگی کی شام ہو جائے، اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی ملاوٹ رب معاف نہیں کرے گا. دامن پہ توحید ڈالے، دامن پہ شرک کا دھبا رب معاف نہیں کرے گا. مصطفیٰ کی ختم نبوت سے بغاوت رب معاف نہیں کرے گا. صحابہ کی نفرت رب معاف نہیں کرے گا. ساری دنیا ساری زندگی سفروں میں گزارتی نظر آ رہی ہے. کوئی بڑی پیٹ اٹھا کے سفر کرتا نظر آتا ہے، کوئی کتابیں اٹھا کے سفر کرتا نظر آتا ہے، کوئی کپڑے اٹھا کے سفر کرتا نظر آتا ہے. کسی نے سفر کیا بڑی پیٹ اٹھا کے، کسی نے سفر کیا کتابیں اٹھا کے، کسی نے سفر کیا نام نہاد تحقیقوں کے پلندے اٹھا کے. صدیق تیری عظمت کو سلام، تو نے سب پہ سفر کیا، تیرے سارے سفروں کو سلام. پر میں تیرے سفر پہ قربان جاؤں جو سفر تیرے مصطفیٰ کو کنٹوں پہ اٹھا کے کیا. زندہ باد زندہ باد کتنے بجے شروع کیا تھا میں نے؟ جی کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 9. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ پنجاب میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن مدنی صاحب حقیقی بات یہ ہے کہ آپ کے اس علاقے میں آ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. اب آ جاتی ہے محبوب تو مایا سیدہ کی گود میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آؤ نا میں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے مصطفیٰ کا تعارف آج اس قرآن سے کروانا چاہتا ہوں، جو قرآن تمہارے گھروں میں بھی موجود ہے، میرے گھروں میں بھی موجود ہے. میں نے کہا قرآن میرا بتانا، جو بچہ آمنہ کی گود میں آیا ہے اس کا تعارف پشاور والے پوچھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے جو بچہ ماں کی گود میں آمنہ کی گود میں آیا ہے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ جی کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اچھا قرآن مصطفیٰ کی نبوت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اچھا قرآن مصطفیٰ کی رسالت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. اچھا قرآن مصطفیٰ کا معراج دکھا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ. اچھا قرآن مصطفیٰ کی ہجرت دکھا. قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اچھا قرآن مصطفیٰ کی صرفے دکھا. قرآن کہتا ہے اللیل اذا سجا. اچھا مصطفیٰ کا چہرہ دکھا. قرآن کہتا ہے بالصبح. اچھا قرآن مصطفیٰ کی آنکھیں دکھا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. اچھا قرآن مصطفیٰ کے قدم دکھا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بھاذا البلد. اچھا قرآن مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر کر. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا جو قدم رب نے صحابہ کو عطا کیے ہیں ان کا ذرا دیدار کو کروانا. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. اچھا قرآن مصطفیٰ کی ازواج کا ذکر کر. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء. ہمارے پاس ایسی کتاب موجود ہے، ہمیں گلیوں اور بازاروں میں نبی کو تلاش کرنے کی ضرورت
जरूरत नहीं है। नबी हमारे घर में कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, चमक रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आज घर में हर जगह ये सबक लेके जा रहा है। गलियों में नबी को तलाश करने वालों, बाजारों में नबी को तलाश करने वालों, सितारों में नबी को तलाश करने वालों, और मैं तुम्हें बताता चलूं तुम्हारा और मेरा बाबो कहाँ मिलेगा, कहाँ दीदार होगा। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो तेरे आने के तारों में। जिब्रील अमी बोले सिदरा पे मकी बोले, तुझे साना हंसी देखा लाखों में हजारों में। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह कह दें। इंशाअल्लाह अज़ीज याद रखना, जलसे होते रहेंगे, महफिल होती रहेगी, नबी का जिक्र होता रहेगा। आज हम एक वक्त था हमारे वालिद मोहतरम इन स्टेजों पे आकर नबी के यारों का जिक्र किया करते थे। आज हमने हमारी ड्यूटी लगा दी है, लेकिन हम चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हमारी नस्ल इंशाअल्लाह इन स्टेजों पे आके सहाबा की अज़मत बयान करती हुई इंशाअल्लाह वादा करते हैं मेरे से इंशाअल्लाह। कोई पता नहीं है पिशावर वालों आइंदा तुम्हारी ज़ियारत हो या ना हो, कोई पता नहीं किस मकाम पे जिंदगी की शाम हो जाए। दुनिया के मामलात होते रहते हैं। खत्मे नबुव्वत से गद्दारी न करना, सहाबा से कभी नफरत न करना, आले बैत से कभी नफरत न करना। इंशाअल्लाह अज़ीज नमाजों की कमी पेशी रब माफ कर देगा, तमाम मामलात की कमी पेशी रब माफ कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इधर आंख बंद हो, इधर सहाबा हमारा इस्तकबाल करते नजर आए, फिर इस दिल में मोहम्मद और मोहम्मद के यार और अहले बैत का इश्क और मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारा काम है। इंशाअल्लाह अज़ीज जब हम मैदान महशर में जाएंगे, लोग दूर से देख कर कहेंगे रास्ता छोड़ दो मोहम्मद के गुलाम। वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहारा कम है, इसीलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।